فقہی مسئلہ نمبر 50، کیا قربانی کے موقع پر تمام حصہ داروں کی موجودگی اور ہاتھ پھیرنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ قربانی کے موقع پر وہ کہتے ہیں قربانی کے جانور کو دیکھنا ضروری ہے، موجودگی ضروری ہے، ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ صرف ایک رسم و رواج ہے کہ قربانی کے جانور سے عقیدت محبت کر لینا، سرما لگانا، ہار ڈالنا اور ہاتھ پھیرنا، یہ ایک رسم ہے، عقیدت محبت ہے جانور کے ساتھ، باقی دیکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آن لائن قربانی کی وجہ سے تو یہ سارے مسئلے ہی ختم ہو گئے ہیں۔ آن لائن تو بس آپ پیسے جمع کروا دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے جانور خریدتے ہیں اور ذبح کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہیں بھی دور دراز جا کر وہ ذبح کر کے غریب علاقوں میں الخدمت فاؤنڈیشن ہے، شوق خانم ہے، وہ آن لائن قربانی کے آپ پیسے جمع کراتے ہیں، وہ کسی غریب علاقے میں جا کر آپ کا جانور ذبح کر دیتے ہیں، آپ گوشت بھی نہیں ملتا، دیکھتے بھی ہیں جانور۔ تو جو آیا نا کہ جانور کو دیکھنا ضروری ہے، یہ ایک رسم ہے، اصل میں اس کا دیکھنا جانور کا یہ ضروری تھا کہ یہ خریدتے وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی ظاہری عیب تو نہیں ہے، جو مشکات میں دی تھا 64 نمبر 1464 کے کان کٹا ہوا، سینگ ٹوٹا ہوا، اس طرح مشکات میں دی تھا 465 نمبر کے جانور بیمار نہیں ہے، یعنی کہ جو ظاہری عیب ہے جن کی بنیاد کے اوپر قربانی کا جانور قربانی پر نہیں لگ سکتا، کیونکہ حدیث میں ملتا ہے نا کہ جو عیب شدہ جانور ہے، سینگ ٹوٹا، کان کٹا، اپنا بیمار ہے، جس کی ہڈیوں میں گوشت بہت کم ہے، گودا نہیں ہے، ایک بیمار جانور، وہ دیکھنے کا مقصد ایک یہ ہے کہ بندہ دیکھ لے اس میں کوئی ظاہری عیب تو نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ قربانی پر لگے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ اصل مقصد دیکھنے کا۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا ہے کہ قربانی کا جانور وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو وہ آپ نے خریدا ہے، خریدنے کے بعد اگر اب اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے، جو لوگ آن لائن قربانی کرتے ہیں وہ بہت زیادہ بیل خریدتے ہیں، ٹرکوں میں جمع کرتے ہیں، وہ خرید کر ہی لیتے ہیں، دیکھ کر لیتے ہیں، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اس کو چلا پھرا کر چہل قدمی کرواتے ہیں، لنگڑا تو نہیں ہے، کھانا تو نہیں ہے، پوری توجہ سے دیکھتے ہیں وہ خریدتے وقت، یہ دیکھنا خریدتے وقت ہے کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ جس نے قربانی کرنی ہے اگر وہ خود جانور لینے جا رہا ہے تو وہ خود دیکھے گا اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اگر آن لائن پیسے جمع کرا رہا ہے تو جو لوگ خریدنے گئے ہیں وہ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اصل مقصد ہے اس کو دیکھنے کا کہ وہ آپ نے دیکھنا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کان کٹا، سینگ ٹوٹا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ قربانی نہ لگ سکے، اگر آپ نے دیکھا اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب جو آن لائن جانور خریدتے ہیں وہ بہت زیادہ جانور خریدتے ہیں، 10 20 بھی ٹرکوں میں جمع کرتے ہیں، پھر وہ خرید کر جب واپس لا رہے ہوں گے، کوئی جانور نے یعنی کہ ٹرک سے اترتے ہوئے چھلانگ لگائی اور لات توڑ لی اپنی، تو وہ بالکل جائز ہے۔ خریدنے کے بعد اگر عیب پیدا ہوگا تو قربانی لگ جائے گا، جانور خریدنے سے پہلے عیب تھا تو پھر قربانی نہیں لگے گا۔ اب آپ نے خریدا ہے تو جانور ہے، اس کے بعد عیب پیدا ہوا ہے، ٹرک سے وہ اترتے ہوئے چھلانگ لگا لی ہے، ٹانگ ٹوٹ گیا، وہ بھی ایک عیب ہے، تو وہ خریدنے کے بعد جو بھی عیب پیدا ہوگا وہ بالکل جائز ہے، قربانی اس کی لگ جائے گی۔ یہ سنن الکبریٰ البیہقی میں ہے، 10252 نمبر ہے 10252 کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ قربانی کے منگوائے، ان میں سے ایک کانا اونٹ تھا، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خریدنے سے پہلے کانا تھا تو اس کی قربانی کوئی نہیں، اس کو تبدیل کرو، اگر خریدنے کے بعد یہ کانا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ اس طرح اگر جانور کوئی بندہ خریدنے جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کو نہیں نظر آتا، وہ خرید کر لے آتا ہے، جب لاتا ہے اس کے بعد وہ جانور کی چھلانگ لگائی، ٹانگ توڑ لی، کوئی چھاپر کھا لیا، بیمار ہو گیا، کسی وجہ سے بیمار ہو گیا، وہ قربانی اس کی بالکل جائز ہے، لگ جائے گی۔ تو دیکھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے قربانی کے جانور کا، دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے خریدتے وقت دیکھنا ہے اس میں عیب نہیں ہے، باقی اس کے بعد جو خرید کر لے آئے ہیں وہ اس امینوئن وہ کہتے ہیں کہ جس کے نام کی قربانی ہے وہ اس کو ہاتھ پھیرے، سرما ڈالے، یہ ایک رسم ہے، اس کے بغیر بھی جانور ذبح ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ رشتہ داروں کی موجودگی بھی کوئی، جس کا جانور ہے اس کی موجودگی بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آن لائن جو جانور قربانی کرتے ہیں وہ کون سی ادھر موجودگیاں ہوتی ہیں، آپ پیسے ڈالتے ہیں ان کو آن لائن، وہ غریب علاقوں میں جا کر ذبح کر دیتے ہیں۔